توانائی کے دستیاب وسائل کو قابل استعمال بنانے اور نئے وسائل کی تلاش پر مبنی پروگرام سنیے توانائی کی دنیا. میزبان عتیق ملک، ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، پروڈیوسر اندلیب قاضی. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رائٹ اوے فرام رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق ملک. لسنرز، آج پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائیڈل پاور. لسنرز، ہائیڈل پاور، ہائیڈرو پاور جسے ہم کہتے ہیں، اس سے آپ واقف تو ہوں گے ہی. ایسی پاور جو ہم پانی سے حاصل کر رہے ہیں، جسے ہم پن بجلی کا نام بھی دیتے ہیں. لیکن آج ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے مائکرو ہائیڈل پاور کے اوپر. اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ زیشان نجم صاحب، ہمارے جو پچھلے پروگرام کے گیسٹ ہیں، وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں اپنے گیسٹ کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں. زیشان نجم صاحب، آپ ادارہ کامسیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ کی ریسرچ فیلڈ انرجی اور پاور ہیں. آپ ICR&D فنڈ کے ونر رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہیں FIP ایز اے سپروائزر. آپ نے پالیسی فار انرجی کے لیے ایک پیپر بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جرنلز میں 3 ریسرچ پیپرز شائع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایسوسیٹ ممبر ہیں انصاف تھنک کے. تو اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مائکرو ہائیڈل پاور کیا ہے. زیشان صاحب، ذرا بتائیے کہ ہمارے لسنرز کو کہ یہ مائکرو ہائیڈل پاور جو ہم ورڈ یوز کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، اور اس کی ورکنگ کیا ہے، اس کو انسٹال کرنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. مائکرو ہائیڈل پاور پلانٹس جو ہیں وہ بیسیکلی ایکسٹینشن ہے ہائیڈل یا میگا ہائیڈل کی. ٹھیک ہے. اس کی اسمبلی اور انفراسٹرکچر ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ جس طرح تربیلا ڈیم کا ذکر کرتے ہیں یا میگا پاور ہاؤسز کا جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں. عام الفاظ میں یہ پانی کا ایک ذخیرہ ہے جس کو آپ نے ٹربائن کے اوپر کسی بھی طریقے سے اس کو پہنچا کر تیز سپیڈ سے گرانا ہے تاکہ ٹربائن موو کرے اور اس کی وجہ سے جنریشن ہو، اور جنریشن ہونے کے بعد آپ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے ذریعے گھروں میں، دفاتر میں، کمرشل ایریا میں ہر جگہ پر بجلی پرووائڈ کر سکیں. صحیح. اچھا، جہاں تک اب اس کا انفراسٹرکچر، اگر ہم اس کے چیدہ کمپوننٹس دیکھیں، سب سے پہلے مائکرو ہائیڈل کا جو لفظ ہے یا مائکرو ہائیڈل کی جو ٹیکنالوجی یا ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے وہ ان سچویشنز میں یوز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کلو واٹس کی رینج کو ڈیل کرتے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 کلو واٹ سے لے کر 100 کلو واٹ تک کی جو رینج ہے وہ مائکرو ہائیڈل کی آ جاتی ہے. اس کے بعد آپ جو آگے بڑھتے ہیں تو 100 کلو واٹ سے اوپر کے اور 1000 کلو واٹ کے درمیان کے جتنے بھی پاور پلانٹس لگائے جاتے ہیں ہائیڈل کے، ان کو ہم منی ہائیڈل کا نام دیتے ہیں. اور اس سے اوپر اگر آپ 1000 کلو واٹ سے اوپر چلے جائیں تو اسمال سکیل، اور اس کے بعد میگا واٹس میں جیسے آپ کے پاس منگلا ہے، تربیلا ہے اور باقی چیزہ جس کا سب کو علم ہے. بالکل. اچھا، اب سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پانی کا موجود ہونا، اویلیبلٹی آف واٹر. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسرے اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی سائٹ اس قابل ہو کہ جس میں پانی ایک خاص ہائٹ سے آ رہا ہو، بالکل، تاکہ اس کی پوٹینشیل انرجی کو ہم ہارنس یا یوز کر سکیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم جو ہیڈ ریکوائرڈ ہے، یعنی ہائٹ یا اونچائی جو ریکوائرڈ ہے وہ ہے 2 فٹ یا 1 میٹر. ٹھیک ہے. اور 2 گیلن پر منٹ پانی کا فلو ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ سپیڈ بھی ہو ہائٹ کے ساتھ ساتھ. ایگزیکٹلی. یعنی کوانٹٹی آف واٹر، یہ مقدار پانی کی، اور اس کی ہائٹ یا اس کی جو ڈسٹینس ہے، ورٹیکل ڈسٹینس، جس کو عام طور پر ہم ٹیکنیکل زبان میں، عام زبان میں ہم اس کو کہیں گے پانی ایک خاص اونچائی سے گر رہا ہے. وہ اونچائی 2 فٹ کم سے کم ہو، اور 2 گیلن جو تقریباً 5 لیٹر کے قریب بن جاتے ہیں، تو 10 لیٹر پانی 1 منٹ اتنی رفتار سے آ رہا ہو. تو ان دونوں کی موجودگی میں پھر آپ کے پاس جو چیدہ کمپوننٹ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اس پانی کو کلیکٹ کرنا ہے، اس کا ایک ذخیرہ بنانا ہے جس کو عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں اسٹوریج، اور ٹیکنیکل زبان میں اس کو ہم فوربے کہتے ہیں. فوربے میں پانی کو جمع کرنا ضروری ہے. اس سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پانی کو اگر ایک دریا ہے، اسپرنگ ہے، تو اس سے آپ نے پانی کو ایک جگہ پہ ڈائیورٹ کرنا ہے، اس کی ڈائریکشن کو بدلنا ہوگا آپ نے، اور اس کے بعد اس میں جمع کرنا، اور اس کے بعد پین سٹاک جس کو عام طور پر ہم پائپ کہتے ہیں، پائپ سے پھر ہم نے اس پانی کو لے جانا ہے ٹربائن تک. ٹربائن بیسیکلی ایک سمجھ لیں، عام لینگویج میں آپ سمجھ لیں ایک پنکھا ہے. بالکل. اب وہ پنکھا پانی کے
ایک زور سے جب گرے گا اس کے اوپر تو وہ موو کرے گا, اور یہ میکینیکلی کپلڈ ہوتا ہے یا کنیکٹڈ ہوتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ اس کا ڈائریکٹلی کنیکشن ہے جنریٹر کے ساتھ. اس کے بعد اگر جو الیکٹریکل انجینئرز ہیں ان کو پتا ہے کہ جنریٹر ایکشن ہوتا ہے, ای ایم ایف کٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ انڈیوسڈ ای ایم ایف بنتی ہے, یا آپ عام الفاظ میں وولٹیج کہہ لیں. اب وہ وولٹیج آپ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اس کو کنوے کرتا ہے, اور بعد میں وہ الیکٹریسٹی گھروں میں اور مختلف جگہوں پہ. یعنی جو ہم نے اس سے الیکٹریسٹی حاصل کرنی ہے, ہم پانی کو ڈائریکٹ ٹربائن پر نہیں گرا سکتے, ہم اس کو پہلے فوربے میں لائیں گے, پھر اس کو ایک پائپ کے تھرو جا کے ٹربائن پہ کریں تاکہ اس کا پریشر جو ہے وہ برقرار رہے. ایگزیکٹلی. اگر وہ ریکوائرڈ پریشر نہ ہو تو پھر بجلی تو بنے گی لیکن اس کی وہ فریکوینسی نہیں ہوگی, وہ طاقت نہیں ہوگی. اگر آپ 220 وولٹ جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے, اتنی بجلی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کو ڈرائیو کر سکے, ٹرن آن کر سکے. اگر وہ اتنی نہیں ہے, 120 وولٹ ہے, لو وولٹیج ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیوب ویل جل جاتے ہیں, ٹیلی ویژن سیٹس جل جاتے ہیں. وہ لو وولٹیج سے بچنے کے لیے آپ کو پریشر کرنا ضروری ہوتا ہے پانی. صحیح. ذیشان صاحب, یہ تو بات ہوگی اس کی فارمیشن کی کہ ہم مائکرو ہائیڈل پاور کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں. تو یہ ذرا ہمارے لسنرز کو بتائیے گا کہ جو لوگ ایسے ایریاز میں رہ رہے ہیں جہاں پر آبشاریں اور نہریں وغیرہ ہیں, تو وہاں پر اگر ایک چھوٹی سی آبادی کو ہم نے الیکٹرسٹی پرووائڈ کرنے کے لیے سسٹم لگانا ہو تو کتنا ایک بڑا ٹربائن ہمیں چاہیے ہوگا, اور وہ اگر لگاتے ہیں سسٹم تو ان کی لاگت کتنی آئے گی, اور کتنے گھروں کو بجلی جو ہے وہ فراہم کر سکے گا؟ اچھا, ہسٹوریکلی اگر میں آپ کو اس کا جواب دوں تو کافی جگہوں پہ یہ آلریڈی ان پلیس ہے. اچھا. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آٹا گرائنڈ کرنے کے لیے یا گندم کو پن چکیاں, یہ پہلے سے ان پلیس ہے. جہاں تک کوشچن ہے کہ ایک آبادی خود اپنے لیے ایک مائکرو ہائیڈل بنا سکتی ہے, تو اس کا جواب یس ہے. کیونکہ یہ ہم چیز اپنے ولیجز میں, دیہات میں دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ پن چکیاں ہوں, آٹا بنانے کی ہوں, رائس ہسکنگ ہو, ان سب کاموں کے لیے ایک ہی میکینزم ہے کہ ٹربائن کا موو کرنا, اور اس کی وجہ سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں. اور لوگوں نے اس کا کیا بھی ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ 87 تک پاکستان میں باقاعدہ 55 کے قریب مائکرو ہائیڈل جو کہ آج تک فنکشنل ہے پلانٹس لگائے جا چکے ہیں. لیکن اس وقت اس کی لاگت بہت کم آتی تھی, تو وہ کمیونٹی نے اپنی بیسس پہ بھی لگا لیے تھے. اب چونکہ اگر آپ کو اچھے طور پر بجلی کا حصول چاہیے, یعنی پاور کوالٹی اگر آپ کو بہتر چاہیے, تو تب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت فنڈنگ چاہیے ہوگی. کیونکہ آپ نے اگر سوفسٹیکیٹڈ ٹربائنز لگانے ہیں, پانی کا اگر پریشر زیادہ اور آپ کا جو پائپ ہے وہ کسی وجہ سے برسٹ ہو جائے, تو آپ کو اکوپمنٹ, آپ نے جو انفراسٹرکچر لگانا ہے, کوالٹی آف دی مٹیریل وہ اچھا یوز کرنا, اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی فنڈنگ چاہیے ہوگی. رفلی اسپیکنگ $300 تک یا $300 کو اگر آپ پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں تو 30,000 روپے بنتے ہیں. 3,000 روپے بن جاتے ہیں پر کلو واٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے, جو پھر بھی افورڈیبل ہے. لیکن اس کے علاوہ اچھی نیوز یہ ہے کہ آپ کے پاس این جی اوز ہیں اور کافی گورنمنٹ کی بھی ایجنسیز سامنے آ چکی ہیں جو کہ ان چیزوں میں فنڈنگ پرووائڈ کر رہی ہیں. اب مین جو آپ کا کوشچن تھا کہ ٹربائن کا سائز کتنا ہوگا. ٹربائن کا سائز ڈیپینڈ کرتا ہے 3 چیزوں کے اوپر. ایک سائٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, دوسرے ہائٹ پہ, یعنی آبشار ہے تو وہ کتنے اوپر سے گر رہی ہے, اور دوسرے پانی کی مقدار کتنی ہے جس کو فلو ریٹ کہتے ہیں, کوانٹٹی آف واٹر. اب اگر کوانٹٹی آف واٹر بھی زیادہ ہے اور ساتھ میں آپ کا ہیڈ بھی بڑا ہے, تو پھر آپ کو پیلٹن ویل یا ٹرگو ٹربائن جو ہوتے ہیں جن کا سائز رفلی 8 فٹ ڈائیمیٹر کا تقریباً آ جاتا ہے, وہ ہم یوز کرتے ہیں. جیسے کہ ہمیں کافی پرانی پکچرز میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں ان چیزوں کو, وہاں پہ آپ دیکھیں تو تصاویر میں پیلٹن ویل آپ کو نمایاں طور پر نظر آ جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے ہائٹ کم ہونے شروع ہوتی ہے, یعنی 40 میٹر سے کم آتے ہیں, تو آپ فرانسس ٹربائن, کیپلن ٹربائن جن کا سائز تھوڑا سا کم ہے, اس کے بعد اگر آپ اس سے بھی کم ہائٹ پہ چلے جائیں تو آپ ڈیبری ٹربائن یوز کرتے ہیں. ڈیبری بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو کچرا یا کوئی چیز پانی کے ساتھ آتی ہے اس کو صاف بھی کرنا ضروری ہوتا ہے, کہ اگر وہ ساتھ آ جائے تو پاور کوالٹی تھوڑی ویک ہو جائے گی. اسی وجہ سے ڈیبری ٹربائن یوز کرتے ہیں. لیکن کوشچن جو آپ کا مین تھا وہ یہی ہے کہ ہمیں ایسا ٹربائن یوز کرنا ہے جو کہ پانی کی مقدار, ہائٹ اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کر سکے اور اچھی طور پر بجلی کریٹ کر سکے. صحیح ہے.
تو تھوڑا سا ہمارے لسنرز کو بتائیے کہ پاکستان کے اندر کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر یہ ٹربائن ایک تو کام کر رہے ہیں، اور دوسرا اگر وہاں پر انسٹال لوگوں نے کیے ہوئے ہیں تو کیا ان کو پر یونٹ کے حساب سے بل پے کرنا پڑتا ہے؟ آیا کہ یہ بجلی جو دوسری بجلی ہمیں واپڈا پرووائڈ کر رہی ہے اس سے سستی ہے؟ ویری گڈ کویسچن ونس اگین. بالکل، اگر اس کا سیدھا جواب دیا جائے تو یہ کافی سستی پڑتی ہے اس سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر رف ایسٹیمیٹ اس کا لگایا جائے تو یہ 20 پیسہ سے لے کر 60 پیسے تک پر یونٹ پڑ جاتی، یعنی پر کلو واٹ آورز پڑتی ہے. صحیح. تو وہ نیگلیجبل بلنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک سوال ہے کہ یہ کن علاقوں میں، تو پاکستان کے جتنا ناردرن زون ہے اور ہلی ایریاز ہیں، جیسے آپ چترال بیلٹ لے لیں، گلگت بیلٹ لے لیں، آپ کی جتنے بھی ہائٹ پہ سوات لے لیں، مالاکنڈ ایجنسی لے لیں، باجوڑ ایجنسی لے لیں، اس سب میں یہ ایک سکسیس سٹوری ہے. اور آپ آج بھی کہیں جائیں تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ وہاں پہ آپ کو ایٹ لیسٹ لائٹنگ جو ہے اس کا ایشو نہیں آتا. صحیح. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان ایریاز میں جہاں پر آبشاریں اور نہریں موجود ہیں وہاں پر ان چیزوں کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اور یہ ٹیکنالوجی پروموٹ ہو رہی ہے. ذیشان صاحب، یہ تو بات ہوگی اس کی کہ کن ایریاز میں یہ انسٹال کیے گئے ہیں، تو یہ تھوڑا سا بتائیے کہ جہاں پر یہ انسٹال ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں پروموٹ کریں، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں جن کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو پروموٹ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے لسنرز کو آگاہ کریں. ایک تو مین ایڈوانٹیج تو اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جن جگہوں پہ پانی اویلیبل ہے، ہلی ایریاز میں آبشاریں یا نیچرل سپرنگز اویلیبل ہیں، وہاں پہ تو یہ آئیڈیل کوئک فکس سلوشن ہے. صحیح. دوسرا، جیسے آپ کی بات کہ یہ سستا سلوشن بھی ہے. جی جی. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں. پھر اس میں وہ سارے ایڈوانٹیجز آ جاتے ہیں جو کہ ہائیڈل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. جیسے ایک تو یہ آپ کو سستی بجلی پروویژن، اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ فش پونڈ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، ایکولوجیکل ہے، یعنی آپ کی جتنی انوائرمنٹ ہے لائف سائیکل کو یہ ڈسٹرب کرنے کی بجائے بلکہ اس کو یہ سپورٹ کرتا ہے. دوسرے، یہ اسٹیبل اور کنٹینیوس سپلائی آف انرجی کے لیے بہت بہتر ہے. یعنی آپ کو انٹرپشنز کم سے کم آتی ہے، پاور کوالٹی ایکسیلنٹ آ رہی ہوتی ہے اس سے. ٹھیک ہے، اور اس سے بھی بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ بہت کم دیر میں جنریشن کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ کول پہ جائیں یا گیس پہ یا پیٹرول سے بجلی بنائیں تو وہ کافی دیر کے بعد پہلا یونٹ جنریٹ کرتا ہے. جبکہ ہائیڈل اور مائکرو ہائیڈل میں یہ خصوصیت ہے کہ دا مومنٹ یو رن اٹ اور یہ کام کرنا شروع کرتا ہے اور بجلی فرنش کرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح ہے. مطلب اس کے ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں، ڈس ایڈوانٹیجز سسٹم کا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے سچ. عتیق صاحب، اس میں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اچھا. جس میں ایک ڈس ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ عام طور پر جس کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کبھی پانی کی مقدار سیزنلی کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کی الیکٹریسٹی کی پروڈکشن کم ہو سکتی ہے. دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کا معاملہ تھوڑا سا اس طرح سے بھی پیچیدہ ہے کہ اگر آپ نے گرڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، یعنی نیشنل گرڈ کے ساتھ جو بجلی سپوز اگر سوات میں بن رہی ہے مائکرو ہائیڈل کی وجہ سے، آپ اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں نیشنل گریڈ کے ساتھ، تو پھر آپ کو ایشوز تھوڑے سے اس طرح کے آتے ہیں کہ آپ فریکوینسی کیسے میچ کریں گے، وولٹیج کا لیول کیسے میچ کریں گے، کرنٹ کتنا ہونا چاہیے، فیز کتنا ہونا چاہیے. یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، لیکن سامعین کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ چار ایک چیزیں ایسی ہیں جو اگر میچ کر جائیں تو آپ اس کو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پہ یا ٹرانسمیشن نیٹ ورک پر ڈال سکتے ہیں. تو یہ تھوڑے بہت ایشو اس میں آ سکتے ہیں. ایک جو میجر ایشو ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ اگر پاور ہاؤس سے لے کر جو سائٹ ہے جہاں پہ بجلی بن رہی ہے، ان کے درمیان اگر ڈسٹنس زیادہ ہوا تو بھی ایک ایشو ہے کاسٹ کا اور کوالٹی آف پاور کا. کیونکہ اس صورتحال میں پین سٹاک کا جو پائپ ہے وہ کافی لمبا چوڑا ہوگا اور وہ کہیں بریک کر گیا تو آپ کا سارا سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بجلی ہے ہم ایک چھوٹے ایریا کو ہی دے سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے شہر میں پرووائڈ کریں تو وہ کاسٹ الٹیمیٹلی جو ہمارا کنزیومر ہے اس کو بیئر کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی، کاسٹ بھی بڑھ جائے گی اور دوسرے اس کی سپلائی میں ڈسرپشن آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ نیچرلی ڈسٹینس زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح. یہ تو بات ہوگی. جہاں صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ فیوچر آف پاکستان کی اگر ہم بات کریں کہ مائکرو ہائیڈل کو لیں اور فیوچر میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی پروموٹ ہوگی، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، گلوبل وارمنگ ہے اور گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھلنا سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو پانی کی تو مقدار کافی ہے ہمارے پاس. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ ٹیکنالوجی کس حد تک پروموٹ ہوگی پاکستان کے اندر؟ بیسیکلی سولر اور اس ٹیکنالوجی کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے. اچھا. وہ اس طریقے سے کہ اکثر جو
ایریاز ہیں جہاں پہ مائکرو ہائیڈل کو آپ نیچرلی انسٹال کر سکتے ہیں. نیچرلی سے میری مراد یہ کہ آپ کو ہیڈ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہیڈ کا مطلب ہے آپ کو پانی کے لیے ہائیڈ کو آرٹیفیشلی کریٹ نہیں کرنا, قدرتی طور پہ اویلیبل ہے. جیسے اسپرنگز ہو گئی آپ کی, وہاں تو یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا یہ پاکستان میں اس کا پوٹینشیل بہت برائٹ ہے. لیکن جب سردیوں کے موسم آتے ہیں تو پانی کی مقدار اگر کم ہوتی ہے تو اس کے لحاظ سے سولر انرجی کی مقدار اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے, اور گرمیوں میں وائس ورسا ہو جاتی ہے. کیونکہ گرمیوں میں جو ہی سورج کی روشنی پڑے گی پہاڑوں پر, اور جس کی وجہ سے گلیشیئر پگھلیں گے, پانی زیادہ ہوگا اور آپ کی مائکرو ہائیڈل ان ایکشن آ جائے گا. تو سولر اور یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ چل رہے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے اس کی میں ایک مثال رکھوں گا گلگت اور چترال کی. وہاں پہ مائکرو ہائیڈل پلانٹ جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا, قریب آپ کو سولر کا بھی وہاں پہ ایشو نظر آ جائے گا, جس کی وجہ سے یہ کمپلیٹ سولوشن ہے. لیکن اس میں میری جو پرسنل ایک خواہش بھی ہے کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو انٹرسٹ اس طرح لینی چاہیے, ایسی پالیسی ڈیوائز کرے جس سے فنڈ مینجمنٹ ہو اور فنڈ کریشن ہو. صحیح. کیونکہ جیسے ہم نے نیلم کا جو پروجیکٹ تھا ہائیڈل کا, اس میں آج تک ہم بل پے کر رہے ہیں 50-60 روپیز ہر بل میں ہم سے یہ ڈیڈکٹ کیے جاتے ہیں. لیکن آج تک اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ 1 کلو واٹ آور بھی اس سے پروڈیوس ہوا ہے. چونکہ یہ ایک ریڈی میڈ سولوشن ہے, سکسیس ماڈل ہے, پاکستان میں 80s سے آ رہا ہے, اس لیے اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے. لوکلائٹس میں اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. جی بالکل. جس طرح آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کو ہماری انوالو ہونا چاہیے سسٹم میں, تو آپ اور کیا فیکٹرز ہیں جو کہ آپ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ سٹیپس ہمیں لینے چاہیے اس ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ اچھا, اس میں ٹاپ پہ فنڈ مینجمنٹ ہے, فنڈ کریشن ہے. آپ کو فنڈز ہر صورت میں, چاہے این جی اوز ہوں, اس وقت آپ کے انٹرسٹ کے لیے میں بتاؤں, آپ کی آغا خان فاؤنڈیشن اس پہ کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی SRSP اس پہ کام کریے, سرحد رورل ڈیولپمنٹ کام کریے. اس کے علاوہ جاپان کی ایک فنڈنگ ایجنسی ہے جی کا کام, لیکن اور ایجنسیز کی ہمیں اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ چونکہ یہ چیپر اور اکنامیکل سولوشن ہے, اس میں انویسٹ کرنا فیزیبل ہے ہر ایک آرگنائزیشن کے لیے. ریٹرن یہ دینا شروع کر دیتا ہے آپ کو انسٹنٹلی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کی مینٹیننس کاسٹ بہت کم ہے. اچھا, لیکن ریکمنڈیشن میں اس چیز کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے اسکلفل لیبر کی کمی ہے, تو ان کی ٹریننگ بہت لازم ہے, بہت ضروری ہے ان کی ٹریننگ. جی, اور اس سے بھی زیادہ اسٹیک ہولڈرز یعنی جو ہماری عوام ہے, ان کے لیے پبلک کے لیے اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے کہ دے شوڈ گیٹ ٹو نو کہ ہاؤ امپورٹنٹ مائکرو ہائیڈل پاور پلانٹس آر فار دیئر گڈ. تو یہ بہت مسٹ ہے. اور پھر ڈی سینٹرلائزیشن رجیم اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں. ڈی سینٹرلائزیشن رجیم کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پاور کو ایک جگہ پہ نہیں رکھا, بلکہ مختلف علاقوں میں اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا, جس سے اتھارٹی بھی ڈی سینٹرلائز ہو جاتی ہے, اور آپ کو یہ ایشو نہیں ہوتا کہ اگر ملک کی لیول پہ گرڈ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس ایریا میں بھی مسئلہ آئے گا. اس کو آئی لینڈنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. پھر ایک اور ریکمنڈیشن یہ کی جا سکتی ہے کہ رینیویبل کے ساتھ اس کو, یعنی جیسے بایو ماس ہے, ونڈ ہے, اس کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کرنا, تاکہ لوگوں میں یہ بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ اگر وہ ایک ہی بعض ایسے علاقے تھے جہاں پہ آپ ونڈ, بایو ماس, سولر اور ان سب کو ایک ہی جگہ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پیچھے پنجاب سائڈ پہ آپ جائیں تو بایو ماس بہت فریکوینٹ ہے, لیکن پنجاب میں کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں پہ ونڈ بڑی تیزی سے بلو کرتی ہے, تو آپ وہاں پہ ونڈ کو بھی لگائیں. ایسا نہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ دونوں الگ الگ ایسی دنیایں نہیں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا میچ بہت بڑا ہے. تیسری ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فیڈ ان ٹیرف. فیڈ ان ٹیرف یہ کہ آپ مائکرو ہائیڈل سے بجلی بنائیں, اس کو نیشنل گریڈ پہ ڈالیں, اور حکومت پاکستان یا وابڈا سے اس کی مد میں پیمنٹ آپ لیں, آپ بل فری ہو جائیں گے. صحیح. اور مطلب الٹا آپ کو حکومت پیسہ دینا شروع کر دے گی. یہ چیز عوام کے لیے شاید نہیں ہو, لیکن یہ چیز بھی ان پلیس ہے, اور ٹیکس کریڈٹ بھی اس پہ آپ کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ زیشان صاحب فار یور ریکمنڈیشن. جی لسنرز, آپ نے سنا کہ ہمارے گیسٹ نے کس خوبصورتی سے آپ کو ڈیفائن کیا کہ مائکرو ہائیڈل کیا ہے, یہ کس طرح بنتے ہیں, اور ان کے پاکستان میں کن کن جگہوں پر انسٹالیشن ہو چکی ہے. لسنرز, میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ اپنے رینیویبل انرجی ریسورسز پر بہت توجہ دیں. جہاں سے بھی آپ انرجی حاصل کر سکتے ہیں قدرتی وسائل سے, تو ضرور اس پر کام کیجیے, ضرور اس پر توجہ دیجیے. اسی طرح ہم توانائی کے بحران پر قابو پا سکیں گے انشاءاللہ. اسی بات پر اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتا ہوں. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, اور اپنے ہوسٹ عتیق ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے توانائی کی دنیا. میزبان عتیق ملک, ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود, شاہد وقار.
پروڈیوسر اندلیب قاضی. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی.